اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ ایک بار پھر ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہم اس کتاب کے تیسرے حصے میں جو نبوت کا حصہ ہے اس کا آج جو ہے وہ تیسری کڑی کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر خدمت ہے کہ ہم نے اب تک نبوت کی بحث میں نبوت کا جو مفہوم ہے، کلی مفہوم، اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے جو اس میں جو ہم نے مختلف زاویے نبوت کی بحث کے آپ کے سامنے رکھے تھے، اس میں جو اس کا دوسرا زاویہ تھا بعثت کے حوالے سے، ہم نے کل جو ہے وہ اس کی ابتدائی گفتگو کی، اور بعثت کے جو دو مرحلے تھے کہ ایک انفرادی حیثیت میں بعثت تھی اور ایک اجتماعی حیثیت میں اور معاشرتی حوالے سے۔ تو کل ہم نے انفرادی حیثیت کی جو بعثت نبی کی ذات کے اندر جو بعثت کے اثرات ہیں اس پر جو ہے وہ کلی طور سے، اجمالی طور سے گفتگو کی، اور آج جو ہے اس کے اجتماعی پہلو کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ عرائض جو ہیں وہ بیان کریں گے، جیسے جو کتاب میں جو بیان ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے مختصر توضیح و تشریح کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کریں گے۔ یقیناً اس کتاب میں ان پہلوؤں پر جو ہے وہ زیادہ تمرکز کیا گیا ہے کہ جو پوشیدہ رہ گئے ہیں، جو پہلو عملی زندگی کے اندر جو ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان کو جو ہے وہ خیال رکھنے چاہیے، اور ان کے حوالے سے جو ہے اسے عملی زندگی میں فوائد نبوت کے جو ہے اسے کس طرح جو ہے وہ اٹھانے چاہیے۔ آج کے درس سے متعلق آیات کو سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ جی ناظرین، ہم جب بعثت کو مفہوم کو ہم نے سمجھ لیا، اور پھر ہم نے ایک بعثت کے اجتماعی اور جو ہے وہ انفرادی پہلوؤں کو ہم نے دیکھ لیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ انفرادی پہلو سے مراد بعثت کے یہ کہ جب بعثت وقوع پذیر ہوتی ہے، انجام پاتی ہے، تو سب سے پہلے تبدیلی، انقلابی تبدیلی خود نبی اور پیغمبر کے اندر جو ہے وجود میں آتی ہے، اور اس کے بعد وہ تبدیلی کے اثرات جو ہیں وہ اس کے درون سے بیرون میں آتے ہیں، اور اس کے جو اطراف کا ماحول ہوتا ہے اور اطراف کا جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں وہ نبی جو ہے وہ پھر انتھک محنت کر کے، انتھک جدوجہد کر کے، اور خدا کی راہ میں اپنے سب کچھ فنا کر کے اس معاشرے کو جو ہے توحیدی معاشرے کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی لیے بعثت سے مراد جو ہم نے کل بھی اس پر گفتگو کی، بعثت سے مراد ایک انقلابی تبدیلی ہے، انقلابی تحول ہے، ایک اثر نو تبدیلی ہے جو پیغمبر کی ذات میں جو ہے وجود میں آتی ہے۔ اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں انقلاب کی، یہاں انقلاب سے کیا مراد ہے؟ انقلاب سے مراد ہے بنیادی تبدیلی، بنیادی تحول۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم جب ایک مثال دیکھتے ہیں، ایک بلڈنگ ہے جو پہلے سے کھڑی ہوئی ہے، مثال کے طور سے ایک اسکول ہے، ایک گھر ہے، اور اسی طرح کوئی عمارت ہے جو مختلف کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، کوئی بینک ہے یا کوئی اور جو ہے وہ جگہ ہے، اس میں دو طرح کی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جس کو معمولاً کہتے ہیں رینوویشن کیا جائے، یعنی جو عمارت کی بنیادیں ہیں اور جو عمارت کی خد و خال ہے وہ ویسے ہی رہے، اور پھر ہم اس میں صرف ظاہری تبدیلیاں لا کر اس کو جو ہے ایک نئی عمارت کی شکل دے دیں، یہ بھی ایک تبدیلی ہے، اور اسے کہتے ہیں رینوویشن۔ لیکن یہ انقلاب نہیں ہے، یہ ریولوشن نہیں ہے، یہ رینوویشن ہے۔ یہ رینوویشن کہلاتی ہے، یعنی کیا؟ تازہ شکل دینا، نئی شکل دینا۔ لیکن انقلاب سے مراد یہ نہیں ہے، انقلاب سے مراد ہے پوری جڑوں کا اور پوری کی پوری ریشے سے اصل کا تبدیل ہونا۔ انقلاب سے مراد ہے پوری کی پوری اصل کا تبدیل ہو جانا،
یعنی تازہ شکل نہیں بلکہ ایک نئی دوسری شکل اختیار کر لینا. مثال کے طور سے اسی مثال کو اگر ہم تھوڑا تبدیل کر لیں اور اس طرح بیان کریں کہ ایک بلڈنگ ہے جو بینک کے طور سے استعمال ہو رہی ہے، کل کو ان کے جو ان کے لوگ مالک ہیں بینک کے، ان کا ارادہ یہ بنتا ہے کہ اس بینک کو مسجد میں تبدیل کر دیں، اور وہ اس بینک کو مسجد میں تبدیل کرنے آتے ہیں. جب بینک کو یا کسی آفس کو مسجد میں تبدیل کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے آفس کی جو انفراسٹرکچر ہے، اس کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ بالکل فرق کرتا ہے، ان کا جو طرز تعمیر ہے بالکل فرق کرتا ہے مسجد سے. تو انہیں ضرورت پڑے گی کہ وہ بالکل عمارت کو ڈھائیں اور از سر نو جو ہے نئے نقشے پر اسے تبدیل کر کے جو ہے وہ عمارت کو ایک نئی عمارت بنائے. یہ ہم کہہ سکیں گے کہ یہ اس عمارت کے اندر انقلاب آیا ہے. تو جو انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلے نبی کے اندر انقلاب آتا ہے، پھر وہ انقلاب جو ہے وہ معاشرے کے اندر نبی کی ذات سے باہر آ کر ٹرانسفر ہوتا ہے، تو اس انقلاب سے مراد یہ انقلاب ہے. یعنی کیا؟ معاشرے کی از سر نو تبدیلی، معاشرے کی جڑوں کے اندر تبدیلی، معاشرے کے لوگوں کے اندر تبدیلی، معاشرے کے اندر ایک حقیقی تبدیلی، حقیقی تغییر. معاشرے کو اب یعنی اس طرح تبدیل ہو جانا کہ جیسے پچھلے والے معاشرے کا اور نئے والے معاشرے کا کوئی مقایسہ نہیں، کوئی برابری نہیں. اسی طرح جس طرح نبی جب مبعوث ہوتا ہے تو نبی پچھلے والے نبی سے یا پچھلے والے شخص سے بالکل تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، بالکل اس کی زندگی جو ہے وہ اثر نو ایک نیا انسان وہ بن چکا ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ بعثت جو ہے وہ قرآن کے اندر ھذا یوم البعث قیامت کے لیے استعمال ہوا کہ جب مردہ لاشوں کو اٹھایا جائے گا، انہیں نئی زندگی دی جائے گی. تو یہاں بھی جب نبی مبعوث ہوتا ہے تو اسے ایک نئی زندگی ملتی ہے، ایک دوسری زندگی، ایک دوسرے شخص ہو جاتا ہے وہ. اسی طرح جب انقلاب سے مراد لیتے ہیں یہاں پر یعنی ایک دوسری چیز میں تبدیل ہو جانا، کہ جو پچھلے والے مرحلے سے بالکل الگ ہو، بالکل بھی کوئی چیز ایک جیسی یا سنخیت نہ رکھتی ہو. اسی طرح اب آپ تصور کریں کہ اب یہاں پر جو اس انقلاب والی بحث میں منکرین نبوت یا بعثت والی بحث میں جو منکرین نبوت ہیں وہ یا متفکرین جو روشن خیال متفکرین ہیں جو دین کو ایک دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک الہی اور غیبی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ ایک انسانی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر نبی تبدیلی لاتے تھے اور انہوں نے تبدیلی لے کر آئے، کیونکہ تاریخی حقائق ہیں یہ رد تو نہیں ہو سکتے، تو وہ اس کی تحلیل اس طرح کرتے ہیں کہ نبی جو آئے معاشروں میں اور وہ ایک انقلابی تبدیلی لے کر آئے، یہ ان کی سوچ اور تفکر کا نتیجہ تھا. انہوں نے کئی سال سوچا، تفکر کیا، پھر وہ اس نتیجے پہنچے کہ نہیں، اب ہمیں معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے ان تعلیمات کی ضرورت ہے، اور پھر ہم جو ہے نا وہ ان تعلیمات کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر لے کر آتے ہیں تاکہ تبدیلی آئے. تو وہ ان کی سوچ، طرز تفکر اور ایک انسانی جدوجہد کا نتیجہ تھا. نبیوں کی کوئی غیبی یا شہودی یا کوئی جو ہے وہ امداد اس میں کار فرما نہیں تھی. تو یہ جو بات ہے یہ بالکل کہنا چاہیے آپ کو ناقابل قبول ہے، بہت ہی ضعیف اور کمزور بات ہے. کہ مثلا جو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ نبی جب مبعوث ہوئے ہیں، کوئی بھی نبی، چاہے موسیٰ ہو، چاہے پیغمبر اکرم ہو ہمارے، یا کوئی بھی عیسیٰ ہو، وہ بعثت سے پہلے بالکل ایک دوسری شخصیت تھے اور بعثت کے بعد بالکل ایک دوسری شخصیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے ایک چیز، جیسے ہم نے کہا انقلاب کی مثال لی، دوسری شخصیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ہاں، ان کے فضائل، ان کے کرامات، ان کی عصمت اپنی جگہ محفوظ تھی پہلے بھی اور بعد میں بھی، لیکن جب ذمہ داری آ گئی، جب ان کے اندر ایک بعثت کا جو ذمہ داری تھی اور خدا متعال نے وحی کا جو نزول ان کے اوپر کیا، تو اس سے ان کی شخصیت میں از سر نو تبدیلی آ گئی. یہ تاریخی حقائق ہیں جو کوئی بھی انسان اگر تاریخ سے واقف ہو تو ان سے آگاہ ہو سکتا ہے. تو طرز تفکر جو ہے کوئی بھی انسان کو ایک لحظہ میں یا ایک رات میں تبدیل نہیں کر سکتا. یہ صرف غیبی امداد ہے، یہ صرف غیبی ہاتھ ہے، یہ صرف الہی نصرت ہے کہ جو انسان کو ایک لحظے میں الف سے لے کے جو ایک لحظے میں جو ہے وہ 1000 فاصلے جو ہے وہ طے کراتی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ طرز تفکر کا نتیجہ تھا اور انسانی فکر کا نتیجہ تھا، یہ ایک خام خیالی ہے اور نبوت اور بعثت کے ساتھ، ان کے پیغام کے ساتھ ایک ناانصافی ہے. اسی طرح ہم جب
اس انقلاب کو ہم نے سمجھ لیا اور ہم نے بعثت کے معاشرتی بعثت کے مفہوم کو کسی حد تک سمجھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہے، جو بعثت کے بعد معاشرے بنتے ہیں، یہ کس طرح کے معاشرے ہوتے ہیں، جو تبدیلی آتی ہے کس طرح کی تبدیلی آتی ہے معاشرے کی. اگر آپ مثال لینا چاہیں تو ہم 2 طرح کے معاشرے جو ہے تصور کر سکتے ہیں. ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ طبقہ بندی ہے، جیسے ہم نے توحید پہ بھی اس حوالے سے گفتگو کی، جس کے اندر طبقہ بندی ہے، معاشرتی اختلاف ہے. بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو اس معاشرے کے جو ہیں وہ کرتا دھرتا ہے، ان کے پاس اس معاشرے کا سارا اختیار ہے اور وہ ڈکٹیٹر ہے، وہ جو ہے وہ جو کہیں گے وہی ہوگا. باقی جو لوگ ہیں، وہ باقی جو عوام کا طبقہ ہے، وہ جو ہے محروم طبقہ ہے. وہ بالکل اس جانوروں کے جمگٹے کی طرح ہیں جو ایک چرواہا اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. جیسا چرواہا لے کے جانا چاہے گا لے کے جائے گا، اور ان کی کوئی اختیار نہیں، کوئی مرضی نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی تفکر نہیں. تو کہنا چاہیے کہ جب اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ مراعات اور جو ہے وہ امکانات اور جو ہے فضائل اور جو ہے سہولیات حاصل کرنے کی بات ہوگی، تو اس کا یقینی نتیجہ یہ کہ صرف وہی جو کرتا دھرتا گروہ ہے، جو صرف چند لوگ ہوں گے، ان تک یہ جو ہے وہ وسائل پہنچیں گے. باقی کیونکہ بھیڑ بکریاں ہیں، باقی جو عوام ہے، کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ ظلم کے اندر پستے جائیں گے، اور ہر روز اس ظلم کی جو ہے وہ مقدار میں اور تشدید میں زیادتی آتی رہے گی، اور ان کی آگے والی نسلیں زیادہ مظلوم ہوں گی. کیونکہ جو انسان ہے کہ جب وہ اس مرحلے پر آ جائے تو پھر وہ اس کے اندر حیوانیت آ جاتی ہے، اور وہ روز بروز جو ہے وہ وحشی سے وحشی ہوتا جاتا ہے. یہ ایک پہلا معاشرہ ہے. دوسرا معاشرہ یہ ہے کہ نہیں، اس معاشرے کے اندر کوئی معاشرتی اختلاف نہیں ہے، اور وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ سارے جو ہے ایک لحاظ سے ایک مرتبے پر ہیں، ایک مرحلے پر ہیں. سب کو کسی کی کوئی جو اجارہ داری اور ٹھیکہ داری وہاں قائم نہیں ہے، اور سب جو ہے برابری کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. تو اس معاشرے کے اندر جب سہولیات آئیں گی، اس معاشرے کے اندر جب نعمتیں آئیں گی، اس معاشرے کے اندر جب جو ہے وہ کوئی امکانات آئیں گے، وسائل آئیں گے، تو سب کے اندر برابری کی جو ہے وہ تقسیم ہوگی، سب برابر سے اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اگر کوئی شخص اس معاشرے کے اندر حاکم بھی ہوگا تو وہ با تقویٰ ترین اور عادل ترین منصف ترین شخص ہوگا، جو لوگوں کے اندر عادلانہ تقسیم اور منصفانہ تقسیم کرے گا. تو یہ 2 معاشرے کی تقسیم بندی ہے ہمارے پاس عاقلانہ طور سے. اور جو ان معاشروں کا جو کہنا چاہیے، ان معاشروں کا جو تصور ہے ہمارے ذہن میں، وہ اس طرح ہے. اب اگر یہ جو ہم کمپیئر کریں طاغوتی معاشروں کو اور الہی معاشروں کو، تو طاغوتی معاشرے وہی پہلے والے معاشرے کی طرح ہوتے ہیں کہ جس میں چند لوگوں کی اجارہ داری ہوتی ہے، باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح اور جانوروں کی طرح پس رہے ہوتے ہیں ظلم کے اندر. یہ وہ معاشرے ہیں جو طاغوتی معاشرے، غیر الہی معاشرے، غیر الہی طاقتیں، بشری طاقتیں اور بشری معاشرے جو ہیں وہ ان کا ایک فطری نتیجہ ہے، ایک منطقی نتیجہ ہے، کیونکہ اس میں ایسے لوگ حاکم ہیں کہ جو کسی بھی الہی طاقت سے، کسی بھی الہی منبع سے متصل نہیں ہے، بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر جو ہے اس معاشرے کو چلا رہے ہیں. لیکن جو دوسرا معاشرہ ہے جو حقیقی انسانی ویلیوز پر قائم ہے، جو عدل و انصاف کا تقاضا ہے، یہ وہ معاشرہ ہے کہ جو نبی لے کر آتے ہیں، اور جس کے اندر حقیقی آزادی ہے، انسانوں کو غور، تفکر اور اختلاف کی آزادی ہوتی ہے، رشد کرنے کی، ترقی کی آزادی ہوتی ہے، محنت جدوجہد کی بنیاد پر جو ہے انہیں وہ ملتا ہے، یہاں پر ریٹرن ملتا ہے. تو یہ وہ معاشرے ہیں کہ جو نبی کی جدوجہد اور بعثت کا نتیجہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم یہاں پر ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ نبی جو ہے، آیا گوشہ نشینی جو ہمارے ایک رسمی مفہوم ہے کہ اس کو یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی جو ہوتا ہے، جو ہمارے لوگوں کے ذہن میں اکثر کہ نبی جو ہوتا ہے ایک اچھا انسان ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ برائیوں سے اور خطاؤں سے با تقوی انسان ہوتا ہے. اور با تقوی والا کون سا؟ یعنی راہب انسان ہوتا ہے، صوفی انسان ہوتا ہے، خانقاہی انسان ہوتا ہے، گوشہ نشین، کنارہ گیری اختیار کرنے والا انسان ہوتا ہے. وہ جو ہے وہ اپنے بیٹھا ہوتا ہے اپنے کونے میں، اور لوگ آ کے جو ہے وہ اس سے سوالات جوابات کرتے ہیں. کہ اچھا انسان ہوتا ہے، کسی کو اذیت نہیں کرتا، کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا، بے ضرر انسان ہوتا ہے منفی معنوں میں. اور جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے بس، اور اس سے آگے کچھ نہیں، اور صرف اپنا پیغام پہنچاتا ہے. حالانکہ یہ بالکل برعکس مفہوم ہے اس نبوت سے کہ جو قرآن میں اور جو ہے وہ تاریخ اور حدیث میں بیان ہوئی ہے. نبوت جو حقیقی اسلامی نبوت ہے، جس کا تاریخ میں جو ہے وہ ثابت کیا ہے اور قرآن اور حدیث نے اسے بیان کیا ہے، وہ ہے کہ وہ متحرک نبوت ہے. معاشرتی لحاظ سے صرف انفرادی لوگوں کی تربیت کرنے نہیں ہے کہ تم اس طرح کھانا کھاؤ، تم اس طرح
سو تم اس طرح چلو، تم اس طرح جو ہے وہ پڑھو لکھو، تم اس طرح جو ہے وہ گناہ سے بچو. نہیں، صرف انفرادی احکامات لے کر نہیں. نبوت وہ نبوت ہے اسلام کے اندر اور ادیان الہی اور ابراہیمی کے اندر کہ جو نبوت متحرک نبوت ہے، معاشرتی لحاظ، انفرادی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نبی جب آتے ہیں تو ان کا ٹکراؤ طاغوتوں سے ہوتا ہے. اگر صرف کہنا چاہیے آپ کو شخصی بنیادوں پر وہ لوگ ہدایت کرنے آئے ہوتے تو اب کسی طاغوت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی طاغوت کو کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ اگر انسان ایک شخص کی ہدایت کر دے، ایک شخص کو نمازی کر دے، ایک شخص کو دعا اور جو ہے پرہیزگار دے دے، اور اسے بھی گھر کے اندر بٹھا دے، بے عمل کر دے، اور اسے بھی کہے کہ تم جو ہے وہ 24 گھنٹے نماز عبادت میں لگے رہو اور جو ہے کچھ دنیا سے تعلق رکھو، تو یہ چیز تو طاغوت کو سوٹ کرتی ہے. ایسے لوگوں کو تو انکریج کیا جاتا ہے. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انحرافی جو مذاہب ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں ان کو طاغوتی جو اہل بیت کے علیہ السلام کے مقابلے میں طاقت دیتی، انہوں نے پروموٹ کیا ان لوگوں کو اہل بیت کے دین کے برابر میں. تو نبی جو ہوتا ہے، جو حقیقی دین ہوتا ہے جو نبی لے کر آتا ہے، وہ متحرک دین ہوتا ہے معاشرتی لحاظ سے، اور وہ طاغوتوں کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے وہ دین. کیوں؟ کیونکہ وہ جو نبی ہوتا ہے اس کا دین جو ہوتا ہے خدا کی حکومت کی بات کر رہا ہوتا ہے، الہی حکومت کی بات کر رہا ہوتا ہے. وہ چیز طاغوتوں کے آنکھوں میں کانٹے کی مانند ہوتی ہے جب بھی جو ہے طاغوتیں جو ہے وہ مخالف ہو جاتی ہیں. ورنہ طاغوتوں کو کسی ایسے دین سے، کسی ایسے مذہب سے کوئی ان کو اختلاف نہیں ہوتا جو ان کی طاغوت اور ان کے حکومت کو چیلنج نہ کرے، بلکہ انہیں ایسے دین پسند ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو گھروں میں بٹھا دیں اور لوگوں کو ترک دنیا پر جو ہے وہ مجبور کر دیں تاکہ وہ کسی کو ان کی حکومت سے کوئی لینا دینا نہ رہے. اسی لیے جب ہم توحیدی معاشرے کی بات کرتے ہیں، جو ہم نے پچھلے درس میں توحید کے آخری درس میں ہم نے بیان کیا تھا، تو وہ یہ کہ توحیدی معاشرہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو طاغوتی جو نبی بعثت کے بعد قائم کرنے آتے ہیں اور جیسے طاغوتی جو طاقتیں ان کو برا لگتا ہے، اس کی خط و خال کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہی ہوتے ہیں کہ معاشرتی اختلاف کی نفی ہوتی ہے. جب برابری کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ طاغوت ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ناانصافی قائم کی ہوئی ہوتی ہے معاشرے کے اندر، جو ہے طبقاتی اختلاف قائم کیا ہوتا ہے. سب سے زیادہ مزے وہ خود لوٹ رہے ہوتے ہیں، ناانصافی وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہے کہ قانون اور شریعت الہی کی بول بالا، اس کا نفاذ توحیدی معاشرے. تو وہ یہ چیز بھی طاغوتوں کو اچھی نہیں لگتی. اس کے بعد کیا کہ صرف خدا کی بندگی توحیدی معاشرے کا تیسرا جو عنصر ہے یہاں پر، کہ صرف خدا کی بندگی ہوتی ہے اس معاشرے میں. جب یہ والی بات آتی تو اسے کوئی بھی طاغوت برداشت نہیں کر سکتا. صرف خدا کی بندگی، جو عبادت کی ہم نے بات کی، ہم نے پہلے بتایا عبادت کا مفہوم آپ کے سامنے ایکسپلین کیا، وہ والی بندگی صرف نماز روزہ یا لکڑی کو پوج لینا یا سجدے کر لینا خدا کے سامنے، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا ایک براڈر مفہوم ہے کہ ہر غیر خدا کی پرستش کی نفی کرنا، چاہے وہ طاغوت ہو، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ جو بھی ہو جو خدا سے متصل نہ ہو، جو خدا کی راہ میں نہ ہو، اس کی نفی کرنا. یہ ہے بعثت کا ہدف. اس لیے جو بھی نبی مبعوث ہوتا ہے وہ گھر میں کنارہ گیری اختیار نہیں کر سکتا، کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتا، وہ خانقاہی روش اختیار نہیں کر سکتا. اس نے متحرک کردار ادا کرنا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، معاشرے کی لیڈرشپ کرنی ہوتی ہے، انسانیت کو اپنا کھویا ہوا مقام دلانا ہوتا ہے. اسی لیے یہ جو نیریشن ہے ہمارے معاشرے میں، یا ایک تصور ہے رسمی ہمارے معاشرے میں غالباً مغلوب، کہ غالباً کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے، لیکن اور صرف انفرادی حیثیت میں لوگوں کی رعایت کرتا ہے. یہ جو ہے بہت ہی غلط اور خرافاتی جو ہے وہ مفہوم ہے نبوت سے ہمارے ذہنوں میں. اب یہاں سے ایک غلط تصور کی یہاں پر جو ہے وہ نفی کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ انقلاب جو ہوتا ہے، انقلاب سے مراد کیا ہے؟ معمولاً ہمارے ذہن میں جب انقلاب کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں خون خرابہ، لڑائی جھگڑا، یا جو ہے وہ جنگ، یہ انقلاب. کیونکہ ہم نے جتنے بھی بشری انقلاب دیکھیں یا تاریخ میں ہم نے انقلاب دیکھیں تو ہم نے ان کو اسی طرح دیکھا ہے. تو بہرحال یہ انقلاب سے مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ انقلابی تبدیلی یعنی خون کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یا جو ہے وہ قیام کرنا، یا اسی طرح مثلا یہ چیزیں بطور اصل انقلاب سے مراد ہی نہیں. انقلاب سے مراد ہے اثر نو تبدیلی، اثر نو تحول، انقلابی تحول. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تبدیلی آتی ہے تو اس کے مقابلے میں کچھ طواغیت جن کی مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں.
اس وجہ سے جو ہے وہ خون خرابہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ انقلاب کی وجہ سے خون خرابہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ انقلابی تبدیلی کی وجہ سے خون خرابہ. انقلابی تبدیلی کی وجہ سے خون خرابہ نہیں ہوتا. انقلابی تبدیلی تو اس نظریے کو نافذ کرنے کے لیے آتی ہے، لیکن جو خون خرابہ یا جو ہے وہ لڑائی جھگڑے یا جو ہے وہ اس طرح کے ماحول جو ہوتے ہیں یا خشونت یا تشدد پرتشدد جو واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، اس کی تواغیت جو ہے ان کی طرف سے جو رکاوٹیں آتی ہیں اور وہ ظلم کا جو ہے وہ ہتھ کنڈا استعمال کرنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی سیٹوں اور اپنی جو ہے وہ حکومت کو جانے کا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کسی بھی الہی انقلابی تبدیلی سے یا الہی تبدیلی سے. کیونکہ جو ہے وہ ان کے مفادات کو چیلنج ہو رہا ہوتا ہے. اب اگر جیسے انا ربکم الاعلی فرعون والی مثال ہے کہ جب موسیٰ پیغام لے کر آئے فرعون کے پاس تو انہوں نے کہا کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر میں خدا کو تسلیم کر لوں گا، حق مانتے خدا کو تسلیم کر لوں گا تو مجھے یہاں سے اپنے خدائی کے دعوے سے مجھے دستبردار ہونا پڑے گا، اور وہ اس کے لیے ناممکن تھا. جب ہی فرعون نے نعرہ لگایا کہ انا ربکم الاعلی، پھر جو ہے اس نے ظلم کے ہتھ کنڈے کرنا شروع کیے بنی اسرائیل پہ. تو یہ پھر اس نے ظلم کے ہتھ کنڈے جو ہے وہ شروع کر دیے حضرت موسیٰ پر بھی اور ان کی چاہنے والی قوم پر بھی. تو نبوت کا ہدف جو ہوتا ہے وہ معاشرتی اصلاح ہوتی ہے، خون خرابہ نہیں ہوتا، اور اجتماعی جو ہے وہ اصلاح ہوتی ہے، نہ یہ کہ انفرادی اصلاح، نہ یہ کہ صرف جو ہے گھر گھر جا کے دروازے پر جو ہے وہ چند احکام کی باتیں بتانا. یہ جو ہے وہ اسلام کا حقیقی پہلو نہیں ہے، بلکہ نبوت جو آتی ہے اسلام کو رول ماڈل دیتی ہے، گورننس کا، سوشل سسٹم کا. اس میں سوشل سسٹم میں پھر ہزاروں سسٹم آتے ہیں، اکنامک سسٹم آتا ہے، کلچرل سسٹم آتا ہے، دوسری چیز ہزاروں ایجوکیشن سسٹم آتا ہے، اور یا سینکڑوں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ سسٹمز آتے ہیں. یہ رول ماڈل دینا یہ نبوت کا کام ہوتا ہے، نہ کہ انسان کو صرف یہ انفرادی حد تک محدود رکھنا کہ تم نماز پڑھو، تم گناہ نہ کرو، تم جو ہے روزہ رکھو، تم دعا کرو. یہ چیزیں شخصی ہدایت میں شامل ہیں، لیکن نبوت کا ہدف اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، کہیں مراتب اعلیٰ تر ہے اور بالا تر ہے. اسی طرح اب یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ چلیں آپ کی ہم نے بات مان لی کہ اور حقیقت یہی ہے کہ نبی جو ہے وہ معاشرتی اصلاح کے لیے آتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے نبی کو معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے؟ نبی اسی طرح جو ہے وہ اپنا خانقاہی اور جو ہے گوشہ نشینی اختیار کر کے آیا ہدایت نہیں کر سکتا معاشرے کی. تو اس میں جو ہے وہ کچھ باتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں. پہلی بات یہ کہ قرآن نے جب بھی بعثت کی بات کی تو یا مبعوث پیغمبر کی بات کی یا دین کی بات کی تو حق سے تعبیر کی، اور جب بھی طواغیت شیطان یا شر کی بات کی تو باطل کا لفظ استعمال کیا. یہ حق اور باطل سے کیا مراد ہے؟ حق اور باطل سے مراد یہ ہے کہ حق سے مراد فطری اصول ہیں. حق سے مراد یعنی کیا؟ جو چیز جس طرح ہے وہ حق ہے. حق کے معنی جو لفظی معنی سچ کے ہیں، یعنی جو چیز جس طرح ہے فطری طور سے یعنی وہ حق ہے، اور جو چیز جس طرح فطری طور سے نہیں ہے وہ باطل ہے. یہ آسان الفاظ میں قرآنی لسان میں حق اور باطل. مخلوقات کے درمیان ہم نے کل بھی بیان کیا کہ مخلوقات کے درمیان صرف انسان ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس عقل کی نعمت ہے، جس کے پاس اپنی راہ چوز کرنے کا اختیار ہے، جس کے پاس جو ہے ارادہ ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے. اس لیے اب جو ہے وہ افضل المخلوقات ہے، اسی لیے ساری مخلوقات پر کیا ہے؟ فضیلت رکھتا ہے. اسی لیے جو ہے وہ خدا کا خلیفہ ہے، اسی لیے جو ہے وہ اس کائنات کا رہبر ہے، کیونکہ انسانیت جو ہے وہ سارے مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور کائنات کی کوئی چیز اختیار نہیں رکھتی ہے. کائنات کی ہر چیز جو ہے اپنے آربٹ میں چل رہی ہے، اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے، اپنی فطرت پر ہے، کیونکہ وہ اپنی فطرت سے خارج ہو ہی نہیں سکتے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. صرف انسان ایک ایسی ہستی ہے، صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنی فطرت سے خارج ہو سکتی ہے، اپنی فطرت سے ہٹ سکتی ہے. کیوں؟ خدا نے اسے اختیار دی ہے، خدا نے اسے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اور خدا نے جو ہے اس کے سامنے راستے کھولے ہوئے رکھے ہوئے. اسی لیے انسان ہے کہ جو اپنے مدار سے، اپنے آربٹ سے، اپنی نیچر سے ہٹ سکتا ہے،
اور اگر کوئی دوسری مخلوق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے نیچر سے ہٹی ہوئی ہے یا اپنے آربٹ سے ہٹی ہے، تو وہ انسان ہے جو اسے ہٹاتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان آج کل کیا کر رہا ہے اس دنیا کے ساتھ، اوزون لیئر کے ساتھ کیا کیا انسان نے، اس نیچر کے ساتھ کیا کیا انسان نے، اس دنیا کی نعمتوں کے ساتھ انسان کیا کر رہا ہے، تباہی کے اسلحے بنا رہا ہے اس خوبصورت نیچر سے. اور دوسری حکومت لوگوں پر، کمزور لوگوں پر، کمزور ملکوں پر اپنی ٹھونس جمانے کے لیے بڑے بڑے اسلحے بنا رہا ہے تاکہ ان پر ڈرا کے ان سے جو ہے وہ تاوان لیا جا سکے، ان کی اکانومیز میں جو ہے وہ دخل اندازی کی جا سکے. یا اسی طرح ٹیکنالوجی کو ایک ایسا اسلحہ بنا رہا ہے، ٹیکنالوجی کو اسلحہ بنا کے پیش کرے، ٹیکنالوجی کو اپنی جو ہے وہ لوگوں پر اور حکومتوں پر اپنی ٹھونس جمانے کے لیے ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے. کیوں استعمال کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ انسان ہے جو نا ربکم الاعلیٰ کی منزل پر آ جاتا ہے اور دوسرے جو چیزیں مخلوقات جو ہیں اپنی بالکل اپنی آربٹ اور نیچر پہ حرکت کر رہی ہوتی ہیں ان کو اپنے آربٹ سے ہٹا دیتا ہے. اسی لیے جیسے ایٹم بم کی مثال ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مالیکیولز جو ہوتے ہیں، ہائیڈروجن یا ہائیڈروجن بم کی مثال ہے، اس کے جو ہائیڈروجن کے مالیکیولز ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ اس کی آربٹ یا اس کی جو نیچر ہے، اس کی جو فارمولا ہے اسے تبدیل کر کے جو ہے وہ ہائیڈروجن بم بناتے ہیں. اب وہ جو خوبصورت نیچر ہے وہ تباہی کا جو ہے وہ باعث بن جاتی ہے. یہ نیچر کا قصور نہیں ہے، یہ انسان کا قصور ہے. اس لیے انسان کو اگر تربیت نہ کی جائے، انسان کو اگر الہی قانون نہ دیا جائے، انسان کو اگر اپنی فطرت کی طرف پلٹانے کے لیے کوئی اس کو جو ہے وسیلہ نہ فراہم کیا جائے، تو انسان جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتا رہتا ہے. انسان جو ہے وہ فرعون بن جاتا ہے، انسان جو ہے وہ شیطان کی ولایت میں چلا جاتا ہے، انسان جو ہے اس کائنات کی نیچر کو جو ہے وہ خراب کرنے کے در پہ لگ جاتا ہے اپنی کم علمی، کیونکہ اس کی عقل کافی نہیں ہے. ہم نے اسے کل آپ کے سامنے مفصل بیان کیا، اپنی عقل کی محدودیت کی بنا پر. اسی لیے جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ شرک وَلَقَدْ جِئْتُم بِشَيْءٍ إِدًّا والی مثال کہ جب ہم نے کہا تھا کہ انسان قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اس والی آیت میں ہم نے کہا تھا کہ جب انسان نے کہا کہ خدا نے شرک کیا خدا کا، تو خدا نے کہا کہ اس بات سے کائنات اور آسمان پھٹ جائیں گے، زمین جو ہے وہ پھٹ جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انسان جب شرک کرنا شروع ہو جائے، شرک کی منزل پہ آ جائے، تو وہ اس کائنات کے نظام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو بات کیا تھی کہ معاشرتی اصلاح کی اس لیے ضرورت ہے، معاشرتی تحریک کی، نہضت کی نبی کو اس لیے ضرورت ہے اور معاشرے میں آ کے لیڈرشپ کرنے کی ضرورت، تاکہ انسانیت کو اپنی فطرت پلٹا سکے. اگر معاشرہ شیطان کی ولایت میں رہے گا اور شیطانی جو ہے وہ اصول پر عمل پیرا رہے گا تو توحیدی معاشرے کا قیام ناممکن ہے. انفرادی اصلاح سے جو کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ شیطان کی ولایت سے خارج نہیں ہو سکتا جب تک الہی قانون نہ ہو، جب تک جو ہے وہ جیسے ہم نے کہا کہ جو پچھلے درسوں میں ہم نے بیان کیا کہ توحیدی معاشرے کے خد و خال اور آج بھی بیان ہوئے، تو اگر جب تک ان چیزوں پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو انسانیت جو ہے وہ اپنی فطرت کی طرف اپنے کھوئے ہوئے راستے کو نہیں پا سکتی. اس لیے نبی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ معاشرتی اصلاح کی طرف جو ہے وہ اس کی توجہ مرکوز ہوتی ہے، نہ کہ انفرادی اصلاح کی طرف. حالانکہ انفرادی اصلاح خود بخود معاشرتی اصلاح کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. یہ ہے وہ بعثت کا ہدف. یعنی اگر ہم کہنا چاہیں، خلاصہ کرنا چاہیں، تو بعثت آتی ہے جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے، انسانی جاہلیت کو ختم کر کے، انسانی باطل کو ختم کر کے حق کی طرف پلٹانے کے لیے، فطرت کی طرف پلٹانے کے لیے، جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے. جس طرح اس وقت کے دور میں جب نبی بعثت آئی تھی، جب نبی مبعوث ہوئے تھے، اس وقت کے دور میں ہر معاشرہ جو اپنی جاہلیت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اس کے ٹریک کو چینج کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے خدا اس قوم کے اندر جو ہے وہ نبی بھیجتا تھا. اسی طرح جاہلیت ہر معاشرے کے لحاظ سے ایک الگ جاہلیت ہے. جس طرح معاشرہ ہوتا ہے اس طرح کی پھر اس دور کے مطابق ایک جاہلیت بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر دور آج کا دور ہے تو اس کی جاہلیت اسی دور کی ہوگی کہ جو نبی کے دور کی تھی، حجاز کے دور کی تھی. حالانکہ اس کے بنیادی جو ماہیت ہوتی، نیچر وہی ہوتی، لیکن اس کے ظاہر، اس کا لباس، اس کی جو ہے وہ جدت جو ہوتی ہے، اس کی جو خد و خال ہوتے ہیں وہ
ہر معاشرے کے لحاظ سے ہوتے ہیں. اسی طرح جس طرح اس زمانے میں جاہلیت تھی اس زمانے میں بھی جاہلیت ہے، اس زمانے میں قدیمی جاہلیت تھی، آج کے زمانے میں جدید جاہلیت ہے. اس کو رہبر مودم جاہلیت ماڈرن کہتے ہیں، ماڈرن جاہلیت کہتے ہیں، ماڈرن اگنورنس کے نام سے وہ یاد کرتے ہیں. اس حوالے سے ایک کلپ دیکھتے ہیں، بہت ہی معلوماتی کلپ ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اونچه که دستگاه‌های سیاسی غرب امروز ترویج می‌کنند همون جاهلیتی است که بعثت پیغمبر برای زدودن آن از محیط زندگی بشر به وجود آمد. نباید تصور کرد که این جاهلیت مخصوص جزیره العرب و عرب‌های مکه و حجاز و بقیه نقاط بود. نه، این جاهلیت عمومیت داشت. ایران اون روز هم غرق در جاهلیت بود، امپراتوری روم اون روز هم غرق در جاهلیت بود، مخصوص جزیره العرب نبود، همه دنیا اینجوری بود. در یک چنین شرایطی خورشید اسلام طلوع کرد. نشانه های همون جاهلیت امروز در دنیا، در این تمدن رایج فاسد غربی مشاهده میشه. همون بی‌عدالتی، همون تبعیض، همون نادیده گرفتن کرامت انسان، همون عمده کردن مسائل جنسی و نیازهای جنسی. فرق این جاهلیت با جاهلیت صدر اول، جاهلیت اولا به تعبیر قرآن، این است که امروز جاهلیت مسلح و مجهز است به سلاح علم، به سلاح دانش. این سلاح ساخته شده و فرآورده دانش است. ابزارهای اطلاعاتی دارن، ابزارهای امنیتی دارن، ابزارهای عظیم تبلیغاتی دارن. اینا فرآورده های علم است، همش در خدمت همون شهوت و غضب. جمهوری اسلامی یک نظامی است که در مقابل نظام جاهلیت مدرن ایستادگی کرده است و مقاومت کرده است در طول این سالهای متمادی. لذا جاهلیت مدرن با همه ابزارهای خودش به دشمنی با او برخاست، با ابزار سلاح نظامی، با سلاح فرهنگی، با ابزارهای نوپدید و جدید، با ابزار تحریم اقتصادی، همه نوع ابزاری رو علیه جمهوری اسلامی به کار برده است. همه علیه جمهوری اسلامی قیام کردند و نتوانستند جمهوری اسلامی رو شکست بدن، نتوانستند وادار به عقب نشینی کنند، نتوانستند جمهوری اسلامی رو از حرفهای خودش برگردونن، نتوانستند. چرا نتوانستند؟ چون جمهوری اسلامی خیلی قوی است. علت قوت چیست؟ قوت ایمانها و ایستادگی ها. اینه، یعنی اینجا میرسیم، شما میبینید این زنجیره بسیار مهم آخرش منتهی میشه به شهدا، به جانبازان، به فداکاران، به ایثارگران، به اینا منتهی میشه. اینا بسم الله الرحمن الرحیم. طاسیم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. جی ناظرین، آپ نے سورہ قصص کی آیات کو سنا اور ترجمے غور و تفکر کیا. یہ قرآن یہاں کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، اور یہ قرآن کریم کی آیات. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق،
اور ہم یہاں آپ کو داستان نقل کر رہے ہیں موسیٰ کی اور فرعون کی، بالحق، حق کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ. اور حق سے یہاں کا یعنی یہاں پر فطرت کے اصول ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، انسانی فطرت کے اصول آپ کو بیان کر رہے ہیں. لقوم یؤمنون، کس کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ ان کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جو فطرت کی طرف پلٹیں گے. بالحق لقوم یؤمنون، جو اپنی فطرت کی طرف پلٹنا چاہ رہے ہیں اور پلٹ چکے ہیں. ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون نے اس دنیا میں اپنا قد بلند کیا، اس نے جو ہے بغاوت کی. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، اور اس نے اس دنیا کے لوگوں کو اپنا جو ہے غلام بنا لیا، اپنے پیچھے لگا لیا. اس نے کیا کیا کہ معاشرتی اختلاف لے کر آیا معاشرے میں، خود رب اعلیٰ بن کے بیٹھ گیا، اپنے شیعہ بنائے، جو ہے وہ اپنے پیچھے چلنے والے بنائے، درباری بنائے، مختلف لوگ بنائے، اور معاشرتی اختلاف کا باعث بن گیا. یستضعف طائفة منہم، اور اس کے اندر اپنے جو اس کے نیچے والے لوگ تھے ان میں سے ایک گروہ کو جو ہے وہ بہت پیس کے رکھا، بہت ظلم کی حالت میں رکھا. ایک کو جو ہے وہ خوب جو ہے وہ سہولتیں دی تاکہ کیونکہ ان کے وہ نمک خوار بن سکے، ان کے اعلی کار بن سکے، اور جو عوام تھا، طبقہ عوام تھا، اس کو پیس کے رکھا. بنی اسرائیل یستضعف طائفة منہم، بنی اسرائیل کو کیوں پیس کے رکھا؟ کیونکہ بنی اسرائیل کافی عرصے سے فرعون کے خلاف جو ہے مقاومت کر رہے تھے، مزاحمت کر رہے تھے، اس کی بادشاہی کے خلاف، اس کے جو ہے وہ حکومت کے خلاف. یذبح ابناءہم، یعنی وہ ذبح کر رہا تھا ان کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو، کیونکہ اسے پتہ تھا، اسے بات پتہ لگ گئی تھی، خبر دے دی گئی تھی کہ بنی اسرائیل کیونکہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کافی عرصے سے مزاحمت کر رہی ہے، ان کے اندر سے ایک ایسا جوان پیدا ہوگا کہ جو آپ کے خلاف جو ہے مزاحمت کرے گا، آپ کے خلاف تحریک جو ہے وہ بلند کرے گا اور آپ کو شکست دے گا. اس لیے فرعون نے ان کے فرزندوں کو جو ہے وہ ذبح کرنا شروع کر دیا. ایک بات تو اس آیت سے رہبر معظم جو ہے وہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ کسی بھی انقلابی تبدیلی کے لیے جو اہم عنصر ہے قرآن کی نگاہ میں وہ جوان ہے، اس معاشرے کے جوان ہے. یہ قرآنی اصول ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں تبدیلی آتی ہے تو وہ جوان ہوتے ہیں جو تبدیلی لانے والے ہوتے ہیں. جب بھی ہر نبی کی تحریک کے جو فرنٹ رنرز ہیں، وہ جو فرنٹ لیڈرز ہیں، وہ جوان رہے ہیں ہمیشہ. یذبح ابناءہم، اس کے بعد ویستحیی نساءہم، اور ان کی خواتین کو غلام بناتا تھا، کنیزیں بنا لیتا تھا. انہ کان من المفسدین، اور یہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. اس کے بعد اس کے مقابلے میں خدا پھر اپنا پروگرام بتا رہا ہے، خدا پھر اپنا پلان بتا رہا ہے، خدا پھر مفسدین کے مقابلے میں حق والوں کا پلان دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اور ہمارا ارادہ کیا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نُمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہمارا ارادہ کیا ہے، ہمارا پلان کیا ہے، حق کا پلان کیا ہے کہ جو لوگ مستضعف ہیں، جو لوگ محروم ہیں، ہم ان پر اپنا فضل کریں، اپنا احسان کریں، اور وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو رہبر بنائیں، حق والوں کو رہبر بنائیں جو محروم ہیں، جن لوگوں کو طواغیت جو ہے وہ محروم کر دیتے ہیں، مستضعف بنا دیتے ہیں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو وارث بنائیں، ان کو اس دنیا کا وارث بنائیں. بہرحال اس کے بعد وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر مقامات عطا کریں، ان کو جو ہے دنیا کا اختیار ان کے ہاتھوں میں دیں. وَنُرِيَ فرعون و حامان و جنودہما، اور دیکھیں گے اور دکھائیں کس کو؟ فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکر کو. یہاں صرف اس آیت سے صرف فرعون مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص ہر زمانے میں جو بھی قوم جو ہوگی، جو بھی طاغوت جو ہوگا فرعونی طبیعت کا ہوگا، اور حامان اور جو ہے اس کے جو جنود لشکر والے ہوں گے، ان کو خود خداوند مخاطب کر رہا ہے کہ ان کو ہم دکھائیں گے کہ ہم نے محرومین کو اور مستضعفین کو اور حق والوں کو اقتدار بخشا اور انہیں فرعونوں کو ذلیل کیا، ذلیل و خوار کیا. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وہ لشکر جو ان میں سے تھا، فرعون و حامان میں سے تھا، مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جو جس چیز سے وہ ڈرتے تھے، جس چیز سے وہ بچنا چاہ رہے تھے، کہ محروموں کے آزادی، انسان کی آزادی،
عدل و انصاف والے معاشرہ، الہی معاشرے کی سے جو بچنا چاہ رہے تھے، اس سے ڈرتے تھے، یا اپنے مفادات کے لیے وہ خطرہ محسوس کر رہے تھے، اپنے مفادات کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، یہ سب جو ہے خدا ان کو دکھائے گا۔ اور اس کے بعد یہ جو آیت ہے یہ ہمیں کیا پیغام دی تھی کہ ہر دور میں فرعون جو اس کا اور اس کا لشکر جو ہوتا ہے، وہ اگر امت جو ہے کوئی بھی امت موسوی اصولوں پر، حضرت موسیٰ کے اصولوں پر، نبی کے اصولوں پر، بعثت کے اصولوں پر کار فرما ہو جائے، ان کے اصولوں کو اپنا لے، تو ان کو خداوند متعال جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر حکومت دیتا ہے، اس دنیا کے اوپر برتری دیتا ہے، ذلیل و خواری سے نجات دیتا ہے، اور فرعون اور حامان کے لشکروں کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور حقیقی لوگوں کو اس دنیا کا وارث بناتا ہے۔ بہرحال یہ آیت جو ہے ہر زمانے کے لیے اپنا پیغام دے رہی ہے، اور ہمارے سامنے بھی اس آیت کا پیغام جو ہے روشن آیات کی طرح جو ہے وہ واضح ہے۔ جی ناظرین، آپ نے آج جو ہے وہ بعثت کے اجتماعی پہلو پر ہم نے گفتگو کی، انشاءاللہ اس نبوت کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ کل ہمیں جوائن کرنا نہ بھولے گا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔